اور اس پڑوسی ملک نے یقین جانے کہ دشمنوں سے بھی گندا اور بری سوچ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کیا. پاکستان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کہہ لیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں آپ چھید کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. انہوں نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا, اب کھلی جنگ ہے, یہ آرام سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. وہاں پہ اگر یہ پاکستان کا ایشو نہ ہونا تو یہ آپس میں لڑ رہے. 40 سال بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا ہمدرد کون ہے. سلطان باہو نے کہا کہ سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے. السلام علیکم ناظرین, مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شیخ وینس, اور آپ یہ نشریات اشرف سہیل آفیشیل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب اور سینئر صحافی خواجہ آفتاب حسن. کل افغانستان نے پاکستان میں در اندازی کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور آپریشن غضب الحق کا اعلان کیا. اب تک اطلاعات کے مطابق تقریباً 150 کے قریب جو افغانی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی پوسٹیں جو ہیں وہ بھی چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ابھی تازہ آپ کو بتائیں کہ انگور اڈا کے جو افغانی ٹرمینل ہے اس کو بھی پاکستانی آرمی نے تباہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیک پوسٹیں جو ہیں اس پر پاک فوج کا قبضہ ہے اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ لہرا رہا ہے. سر, یہ جو تمام سچویشن ہے یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پہلے دہشت گرد کے ٹھکانوں پر حملہ کیا. کل افغانستان نے کوشش کی لیکن بھرپور جواب دیا گیا. بہت سے مالک جو ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ایک مؤثر کارروائی اور حتمی ہوگی؟ لگتا کیا میرا خیال ہے اپنا شعیب, اس کے اوپر اب ڈیسائسو موو بھی ہونی چاہیے. آپ ذرا دیکھیں نا پیچھے پلٹ کے 1947 سے آج 2026 تک. خواجہ صاحب جی بالکل, یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور اس پڑوسی ملک نے یقین جانے کہ دشمنوں سے بھی گندا اور بری سوچ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کیا. یعنی پاکستان کو تسلیم کرنے والے ممالک میں یہ سب سے آخری ملک. پاکستان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس کے بعد جو حکومتیں ہیں گاہے بگاہے افغانستان میں, ان کا رویہ پاکستان کے لیے بہت ہی, اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سافٹ رہا, ریسپیکٹفل رہا, آنریبل رہا. اور افغانستان کو جتنی سپورٹ پاکستان نے دیا وہ شاید ہی کوئی ملک اس کو دے گا, لیکن اتنے ہی یہ احسان فراموشی کی ایک انتہا ہے. جب موقع ملتا ہے آپ کہہ لیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں آپ چھید کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, اسی میں تھوکنے سے باز نہیں آتے ہیں. آپ کو شرم ہی نہیں آتی ہے. لیکن اشرف صاحب مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو ٹھیک جواب ملے گا. اب اس کا معاملہ جو ہے نا یہ حتمی ہونا چاہیے. بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو بات کیا, انہوں نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا, اب کھلی جنگ ہے. اور کھلی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے, اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. اور یہ اب دنیا بھی جان چکی ہے کہ افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں اس کے حوالے سے وائرل ہو رہی ہیں. سر, جب یہ مودی گئے ہیں وہاں پہ اور وہ ایک ایسی چیز شیئر کر دی گئی کہ جیسے مودی کے کہنے پہ اسرائیل جو ہے وہ افغانستان میں انویسٹ کر رہا ہے. مطلب جی بالکل, مطلب اس طرح کی بھی مطلب وہ بھی اس میدان میں مطلب کوششیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے سر کہ آپ اندازہ کریں نا اس بات کو, دیکھیں کہ یہ اتنے گھٹیا ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, پی ٹی آئی ہو یا بالکل ایسے کوئی بھی ہو, انہوں نے عمران خان کی زندگی اور موت کے اوپر بھی فیک نیوز چلائی. بالکل ایسے افغان میڈیا وہاں سے چلی ایسے ہی, اور انہوں نے اتنی گندی وہ کھیل کھیلی کہ پورا ہمارا میڈیا جو ہے اس کے پیچھے چل پڑا. اور ایک دفعہ نہیں ہے سر, پاکستان کو خیر کی امید ہی کبھی نہیں ہے. ابھی دوسرا مجھے لگتا ہے سر یہ نا ان کی وہ گٹی میں نا لڑائی ہے, یہ آرام سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. وہاں پہ اگر یہ پاکستان کا ایشو نہ ہونا تو یہ آپس میں پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے. ایسے ہی ہے, مطلب ان کو عادت ہے, ان کو یہ رہ نہیں سکتے لڑے بغیر والا ہونا تو آپس میں لڑنا شروع. اگر کوئی دوسرا بندہ بھی نہ ہوگا نا تو یہ اپنے منہ پر ہی تھپڑ. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ان کا مزاج ہے. اور جو 45 سال کے قریب آپ نے لاکھوں افغانیوں کو سنبھالا پاکستان نے, یہ تو وہی قرض نہیں چکا سکتے. یقین جانے یہ جو آپ نے افغانیوں کے سنبھالنے کی بات کی ہے ہمارے لیے ایک ایسا خطرہ اور بن چکے ہیں سر, وہ اس سے چھٹکارا مشکل ہو رہا ہے. یہ جو پچھلے 20 سال میں اور اس سے بھی پہلے دہشت گردی کی خوفناک لہر, دہشت گردی کے علاوہ منشیات جو سب سے اسلحہ جو پاکستان میں یہ دونوں چیزیں متعارف کروانے کا جو کریڈٹ ہے انہی کو جاتا ہے. بہت اس کے علاوہ چین نے بھی کہا صورتحال کو کنٹرول کرنے کا تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کیا ہے, قطر, ایران, روس ہو. لیکن اس کے علاوہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون گفتگو بھی ہوئی اس دوران, اور انہوں نے سعودی عربیہ کو بھی اعتماد میں لیا ہے اس سارے معاملے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ روس, چین, سعودی عربیہ, ترکیہ, قطر, مصر, یو ایس اے, بالکل ٹھیک ہے, یہ سارے ہی ملک, ایون ایران, یہ سب جانتے ہیں ان کا کریکٹر جو ہے افغانیوں کا, یا یہ جو طالبان رجیم ہے
یہ تو اس قدر آپ کہہ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ احسان فراموش ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے پاکستان نے کتنی قربانیاں دی. ایسے ہی 2001 سے 2020 تک جب تک یہ امن پیس نہیں ہوا، پاکستان نے ان کو سیاسی طور پر ایکسیپٹنس دلانے میں، ان کی سفارتی آپ کہہ لیں کہ حیثیت کو اجاگر کرنے میں، اور ان کو جسے کہہ لیں دنیا کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرانے میں پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، جس طرح سے صبر تحمل کے ساتھ اور جس طرح سے دور اندیشی کے ساتھ ایک کردار ادا کیا، اور پھر آفٹر لانگ ٹائم آپ کہہ لیں کہ ایک سٹرگل اور ایفرٹس کے بعد 2020 میں امن پیس ہوا، اور 2021 میں 15 اگست کو یہ لوگ آگے، امید بڑی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے تو امن کے لیے کام ہوگا، دہشت گردی کے خلاف مل کر کوشش کی جائے گی، لیکن یہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ الٹ ہی نکلے. کل بھی جواب سے میں بات کر رہا تھا، کچھ نے کہا کہ ماں اگر میں تھانے دار بن گیا نا تو سب سے پہلے تمہیں ہی اندر کروں گا. بالکل. تو یہ وہ آپ کہہ لیں کہ بد نسل معذرت کے ساتھ اور اس قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جو ناخلف ہیں، جن کو نہ ماں کی احترام ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ محسن کا احترام ہے، نہ دائیں بائیں کسی بھائی کا احترام ہے. وہی والی بات خواجہ صاحب کی کہ اگر ان کو ملے گا نہیں تو اپنے آپ کے سر یہ پاکستان نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت صورتحال تھوڑی سی اس لیے بھی مختلف ہو گئی پاکستان کے حوالے سے کہ اب دنیا ان کی حقیقت کو جان چکی، اور پاکستان براہ راست چونکہ اس سے متاثر ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی بھی نہیں، مطلب آخر تک ان کی یہ کوشش رہی. اور سب سے دلچسپ بات اشرف صاحب کہ پاکستان کی بھیجی ہوئی خوراک اگر وہاں نہ پہنچے تو یہ بھوکے مر جاتے، یہ بھوکے مر جاتے کہ اپنی سوچ کی بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ یہ بھوکے مر جائیں، تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ یار ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے سر، ایسا ہے نا، پریکٹیکلی ایسا ہے سر، پریکٹیکلی ایسا ہے، گھٹیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اخلاقیات کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ یار نہیں اخلاقی اقدار سر. وہ دیکھیں نا، آپ کو ایک نئی جنگ کے میں دھکیل دیا آپ پہ، اور اب اصل بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ بہت آسانی سے ان کے بارے میں پتہ لگ گیا، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے ہے کون. بالکل. اچھا، جو اس کے پیچھے چھپا ہے ساری واردات کے پیچھے، وہ بھی بے نقاب ہو گیا. وہ تو پہلے سے حال یہ ہے جو جسے پنجابی سے جس کو گھر سے دوسری دفعہ اگر وہ سالن اس کو وہ نہیں دیتے، اور انہوں نے مطلب وہ اپنی جو ان کے ساتھ 10 مئی کو ہو چکا نا سر، میرا خیال ہے ابھی تک وہ پنجابی ہے نا 10 مئی کے بعد ابھی جو ریسنٹ بالکل ایسا ہی ہے نریندر مودی نے اسرائیل کا، اس کے اوپر دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر وہاں پہ اندر بالکل ایسا ہی ہے، رسپونڈ کر رہے ہیں. بالکل. یعنی اپنے گھر میں تمہاری عزت نہیں ہے، باہر تم چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس طرح کی چودراہٹ جو ان سے ہوتی ہے وہ گلے میں پڑتی ہوتی ہے. اور یہ جو مرضی کر لیں، جس طرح سے مرضی کر لیں. افغانستان والے بھی ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں، اب انڈیا کو بلائیں. اچھا سر، وقت کے ساتھ یہ پتہ چل نہیں جائے گا افغانستان کو انڈیا کا اور انڈیا کا افغانستان کو؟ اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں جب پتہ چل رہا ہے 45 سال بعد بھی ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کا ہمدرد کون ہے، تو وہ وقت اور کتنا چاہیے ان کو. کچھ کریکٹر ویسے ہوتے ہی ایسے. آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سلطان باہو نے کہا کہ سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے، بھاویں چلیاں دودھ پیائیے، ایسے ہی جڑے نے تمہیں وہ کدی تربوز نہیں بن دے، بھاویں توڑ مکے لے جائیے، کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے، بھاویں سہ منا گڑ پائیے. سو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بد نسل کم ظرف لوگ ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو بھی اس بارے میں نا یہ طے کر لینا چاہیے کہ اب مزید کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ ہمدردی کی، کسی بھی قسم کی ہمدردی نہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ گنجائش رہ بھی نہیں، امن کی بات ہو رہی ہے نا جی، مذاکرات کر لیں. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ان کی اچھی طرح سے نا ان کی دھلائی ہونی چاہیے، اور وہ ہو رہی ہے. پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کی افواج نے، آپ کہہ لیں کہ گراؤنڈ لیول پر بھی اور ایئر اسٹرائک کے ذریعے بھی کابل میں، قندھار میں اور مختلف جگہوں پر اسٹرائکس کی ہیں. بالکل یہ وہ، اور بڑا ہیوج ان کو لاس ہوا ہے. اور یہ ان کی غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے، اور ہو جائے گی کہ یہ جو ہر دوسرے دن بڑا اکڑ کے کہتے ہیں نا کہ ہم نے سوویت یونین کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، ہم نے امریکہ کو یہاں سے اس کے پیچھے جو وجہ تھی اس کو تو وہ ابھی بھی نہیں قبول نہ کریں گے. لیکن اب یہ ہے سر، میرے یہ خیال ہے کہ اب جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے
उस बारे में भी इसी तरह का कोई सख्त फैसला होना चाहिए। अगर कहीं कोई नरम गोशा दिखाता है, सर लोगों का चल रहा है कि लोगों ने तो वफाकी हुकूमत ही दे रही है, वज़ीर दिफा हो, वज़ीर इत्तलात, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। वहाँ पे लोगों ने जो इसमें पाक फौज को ज़ाहिर सराहा है, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि पाक फौज अगर इस तरह के इकदाम ना करे तो जिस तरह की ये दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं मुल्क में या सारी दुनिया में, तो ये तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने जो बात की है, उन्होंने ये बात की है कि अफगानिस्तान में 9/11 के बाद से बदतर सूरत हाल बन गई अब इस वक्त। बिल्कुल ठीक, मतलब अब ये 9/11 से भी बुरी सूरत हाल से दो चार कर दिया गया इन्होंने, और इसका नतीजा जाहिर है 9/11 का भी सारी दुनिया ने भुगता था और अब बाद में भी भुगतेंगे। तो ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी सोचने की बात है। और अगर कोई इस वक्त लग रहा है किसी को कि जनाब हम जंग बंदी करवा के, वो तो सर वो खुद विक्टिम है उसके, इस पर बात जारी रहेगी नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये है मशरिक डिजिटल, जहां खबर महज खबर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम लेकर आए हैं सदाकत, जिम्मेदारी और बाशऊर सहाफत का एक नया सफर। फेक न्यूज के शोर में मशरिक डिजिटल बनेगा एतमाद की सच्ची आवाज। यहाँ तबसरा जज्बात से नहीं दलील से होता है, तज्जिया हकाइक की बुनियाद पर और जायजा होशमंदी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, हम सच को समझने का हुनर देते हैं। मशरिक डिजिटल, शऊर, सच और सहाफत का नया बाब। वेलकम बैक नाज़रीन। फितनल खारिज ने एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी नाकाम कोशिश बना दी। सर 9/11 की हम बात कर रहे थे, ख्वाजा साहब ने बात की, तो 9/11 में जिस तरह फैसला कुन कार्रवाई की, जिस तरह अमेरिका में हमले हुए, उसके बाद अमेरिका यहाँ आया, तो आपको भी लगता है कि अब जिस सदर जरदारी की ये जो बात है, तो अब वो हो जाएगा जिसके बाद जो है वो इनकी जो है वो नस्लें भी याद रखेंगी और इनको सपोर्ट करने पर भी याद रखेंगी। ये है अपना शेख साहब के 9/11, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं कि इनको आप अगर इग्नोर करेंगे जी, शर को और नेगेटिविटी को अगर आप इग्नोर करेंगे, ये तो नफ द इवल इन द बड वाली बात है। गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, भेड़िए के बच्चे को पहले ही दिन ख़त्म कर दो, इस उम्मीद पर उसका इंतजार मत करो कि ये बड़ा होकर बड़ा शरीफ बन जाएगा। सर ये देर कहाँ हुई इसमें? केपी हमारी गलतियां हैं, हमारी है। केपी हुकूमत का तो जो भी है हमने खुद बहुत गलत किया। पिछली हुकूमत पे जो हमने देखा, सारे पिछले 20 साल से हमने जो भी किया, हमने बहुत इनके ऊपर ना एक ऐसी उम्मीद लगाई जो गलत उम्मीद थी। हम ये सोचते रहे कि शायद ये हमारे भाई हैं, अहले इस्लाम हैं, हमारे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, तो हमारे साथ दोस्ती के साथ आएंगे। लेकिन आपने जिसे कह लेंगे जो करके दिखाया जी, मुझे उनकी हकायत याद आ रही है शेख सादी की, कि चोरों का एक ग्रोह था जो एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गया जाके, और वो बादशाह के लिए बड़ा उसने मसला पैदा कर दिया कि लोगों को लूट लेते थे, खुद बड़े सेफ पॉइंट पर थे। तो खैर वो प्लान किया गया, कट एंड शार्ट, ये कि अफवाज ने जो खसूसी दस्ता उन्होंने बनाया, उन्होंने जाकर उन चोरों को पकड़ लिया जी और बादशाह के सामने पेश किया। जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि इन सबको कत्ल कर दो, ख़त्म कर दो। जी यही अब यहाँ भी होना चाहिए। अब उनको कत्ल किया जा रहा था, तो एक बच्चा था, ठीक है, 14-15 साल का या 12-13 साल का, मासूम सी उसकी शक्ल थी। तो वज़ीर ने बादशाह से कहा कि सर इसको छोड़ दें, ये तो अभी बच्चा है, इसको क्या पता है कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। जी, उसने कहा ये बच्चा किसका है? जो उसके खून में है, बिल्कुल ऐसे ही। उसका नहीं, सारे तरबियत का भी एक मुकाम होता है, मैं खुद इसको ट्रेन कर लूंगा, अच्छा बना लूंगा, बच्चा बंद के छोड़ा इसको। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब जरा सोचें क्या हुआ। बिल्कुल। तो उसके बादशाह ने कहा अच्छा तुमने अगर टेस्ट करना है तो कर लो, ठीक है, वो बच्चा उसके हवाले कर दिया गया। ठीक, वजीर ने उसकी बड़ी तरबियत की, 2-4 साल 5 साल उसको तालीम दिलाई, तरबियत दिलाई, बढ़ाया, पढ़ा लिखाया किया, और जब वो जवान हुआ तो उसके जो बचे खुचे साथी थे उन्होंने उसको मैसेज भेजा कि तुम्हारा बाप तुम्हें पता कौन था? हमारा सरदार था वो डाकुओं का जी, तो तुम कहाँ पे हो? तो उनके साथ वो रब्ता हुआ, तो वो आ गए उसके घर, और उन्होंने सबसे पहले वो वज़ीर और उसकी फैमिली को मारा, और वो भाग कर फिर उसी पहाड़ी पर जाके बैठ गया। जी, और बादशाह ने कहा कि अफसोस, मैंने इसे कहा था कि गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, कि भेड़िए के बच्चे को पहले दिन मार दो, कि ये इंतज़ार ना करो कि ये बड़ा होकर अच्छा बन जाएगा। तो इनको तो हमने जो गलतियां की हैं माजी में, ख्वाजा साहब, बिल्कुल अब इसकी गुंजाइश नहीं है, अब गुंजाइश नहीं है इसको। ख्वाजा साहब सोवियत यूनियन, वो कहते हैं कि हमने सोवियत यूनियन को भगाया, फिर अमेरिका को भगाया, और
طریق کی ایک بڑی مائگریشن ہوئی اس صدی کی, 30 جی، لاکھ جب بالکل لوگ ایسا. پاکستان آئے. 30 لاکھ نہیں یار, سر زیادہ موقع اسی وقت آیا, بعد میں مسلسل آتے مسلسل آتے جو رہے, اس تو وہ عین اس بھی- موقع پہ آئے ہیں فوری طور پہ. پھر تو وہ بعد جی. تک بھی ان کے وہ 40 چلتے سال رہے, تک جی، ہمیں یہی بالکل. بھگتا, اور ہاں ایک جو ہے وہ ورک پرمٹ پہ وہ جی، آتے جی. جاتے رہے. لیکن وہ آج بھی اس کو تو کیا اتنی آسان فرمائشی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں, ابھی ملینز آف پیپل جو ہیں وہ ادھر آنے والے ہیں. وہ روس کا جو معاملہ ہے, آپ کنٹینیو کریں جی سر, میں ذرا جی ضرور سوال سر. تاریخ جو ہے نا, جی اس کو آپ نہ جھٹلا سکتے ہیں, نہ ہی جھوٹ کا لبادہ پہنا سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اب لازمی بات ہے, یہ وہ سچائی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے کہ روس کے خلاف اگر افغانستان میں کامیابی ہوئی تو اس کے پیچھے پاکستان تھا اور امریکی اسلحہ تھا, ایسے ہی اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور یہ بھی سچائی موجود ہے کہ ان کو کیسے تربیت دی گئی, انہیں کہاں سے تربیت ملی, اور اگر وہ تربیت نہ ہوتی تو کیا یہ لڑ پاتے ایک بڑی طاقت کے خلاف. اب اس کو یہ جتنا مرضی جھٹلاتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اس لیے کہ ان کی جو اپنی حالت ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بننے والی ہے, ماضی میں بھی مثال بنی ہے, اور انہوں نے وہ روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑائے تھے 9/11 کے بعد, لیکن انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا, بدقسمتی. لیکن اس سے بڑی بدقسمتی کہ اب ایک ایسا فتنہ اور شرانگیز ان کے پشت بنائی کر رہا ہے جو اپنا بدلہ لینا چاہ رہا ہے ان کے ذریعے. ان کے ذریعے. یہ گھٹیا بند یہ گھٹیا ہے, وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آ گیا. لیکن چونکہ دشمن کا دشمن دوست کیا اس طرح کا کوئی مثال دی جاتی ہے, اور وہ اس وقت یہی ہو رہا ہے, اور یہ ان کے علم میں ہے. ابھی سفید میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کئی جگہ پہ سفید جھنڈے لہرائے گئے ہیں, پوسٹوں پہ لہرا دیے ابھی. جی سر, آج جو ہوا ہے واقعہ, کئی جگہوں پہ 5 پوسٹوں پہ کسی جھنڈے کی ضرورت نہیں, 5 پوسٹوں پہ تو پاکستانی فلیگ لہرایا گیا. اس کے علاوہ جہاں پہ انہیں مار پڑی, انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا. جھنڈے کی ضرورت ہے نہیں سر, ڈنڈا چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے اب اس کو میرا خیال ہے یہ شاید دنیا کی بھی ضرورت ہے, صرف پاکستان کی نہیں ہے, صرف پاکستان کی نہیں ہے. سارے لگے ہوئے ایران سب سے پہلے اس کو پکڑے. سر یہ تو سارے صفاتی بیان ہے نا, چین کا اور روس کا, ظاہر سی بات ہے سب, لیکن سب ٹانگ کے اندر سے لازمی بات ہے اس کو. اب اور پھر یہ جنگ چونکہ ایک میں اور بات آپ کو سر, جی میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ امریکہ ہزاروں میل دور سے اٹھ کے یہاں پر آیا تھا, اس کو مشکلات کا سامنا تھا. ٹھیک ہے, امریکہ اب کسی اور مقصد کے لیے یہ جنگ لڑ رہا تھا. سوویت یونین ساتھ سے آیا تھا, لیکن وہ بھی اصل میں پڑوسی نہیں تھا, وہ بھی دور ہے, باقی تو اس نے قبضہ کیا تھا ریاستوں پر. پاکستان کا وہ نیکسٹ اپنا کہہ لیں نیبر ہے, ایسے ہی, اور پاکستان پر اس نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے. جی, پاکستان نے بڑا وارننگز بھی دیں, سمجھایا بھی, پھر اس کے بعد جو ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان پر سٹرائک آؤٹ کیا تھا. یہ اپنا فنکاری لگا رہے ہیں کہ ہم بڑا جواب دیں گے, یہ جواب اب دیں, یعنی اب سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے, اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو, اصل میں انہوں نے ان کو شکست نہیں دی تھی, پاکستان تھا جس کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ہے یہ سر, یہ سچائی ہے. اس کو تو کے پی حکومت کا آپ کے خیال میں کیا رول بنتا ہے اس پوزیشن میں؟ دیکھیں, کے پی حکومت پاکستان کی حکومت ہے. اب تو سر ویسے بھی میرا خیال ہے اب پی ٹی آئی کو اب کھلے عام طالبان کی جو در پردہ حمایت ہے نا وہ واپس لینے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت. یہ اس وقت اس میں کسی بھی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمدردی رکھیں, ان کو یہ کہیں کہ وہ پختون ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. سب سے پہلے وہ ایک زمانے میں آپ کو پتا ہوگا, یاد ہوگا سر, مشرف نے جب ایک نعرہ مارا تھا سب سے پہلے پاکستان کا, میرا خیال ہے اب اس کی ایک دفعہ پھر ضرورت ہے. وہ بڑا اچھا بہترین نعرہ ہے, سب سے پہلے ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی آپ مزید آپ ان کو موقع نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ پھر موقع ملے گا, یہ پھر دوبارہ تیاری کریں گے, وہی پشت پناہی ہوگی, انہی کے کہنے پہ اور انہی دماغوں کے پیچھے چل پڑیں گے, کیونکہ ان کا اپنا دماغ ہے. تو 1979 سے پاکستان کی حکومت کی پالیسیز پہ ہم ظاہر سی بات کر سکتے ہیں, لیکن آپریشن غزوہ الاحزاب ہو, اس کے بعد حد الفساد, اس کے بعد کافی حد تک ختم ہو گئی تھی, لیکن پھر دہشت گردوں کو بسایا گیا. وہاں پہ وہ گندگی ہے, اس کو وہاں سے وہ آ رہا ہے نا گندا پانی بہ بہ کر, جی, اس ٹوٹی کو بند کرنے کی ضرورت ہے, اور اب یہ بند کریں اس کو. اب تو وہ تکلف بھی ختم ہو گیا. سر آپ دیکھیں نا, پچھلے 1.5 ہفتے سے مسلسل پاکستان سے کہا جا سکتا ہے کہ کام ہونا چاہیے, فیصلہ کن طریقے سے اس کو آپ کہیں کہ کریک ڈاؤن کر کے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے ان گندگیوں کا. میرا خیال ہے یہ سر 1 آدھ دن زیادہ چلے گا, زیادہ سے زیادہ یہ لڑائی,
इसके बाद इनके पास है कुछ नहीं गवाने के लिए, सर, एक दिन और ये और जो इनके पास गवाने के लिए भी कुछ नहीं है। असल इशू ये भी है अशरफ साहब कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं। जी, उनकी सोच का लेवल ये है कि उन्हें पता है कि हमारा नुकसान क्या है, फिर दुनिया से इमदाद इकट्ठी कर लेंगे, फिर अपना रोना रो लेंगे, फिर पाकिस्तान के दिल में नरम जज्बा पैदा कर लेंगे, और फिर जो वो हमारी हमदर्दी में उठ उसका पेट में मरोड़ उठेंगे, और वो फिर हमें मुसलमान भाई के आगे गले लगा लेगा। लेकिन अब इसकी गुंजाइश है नहीं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि सुना, इस वक्त जो सिचुएशन है और इस वक्त जो है हम सब पाकिस्तानियों को जो है वो मुत्तहिद होना चाहिए और किसी भी जो पॉलिटिकल आपकी डिफरेंसेस हैं उसको भूल कर मुत्तहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं सर, हमने पिछली जंग में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। और इसी तरह आपको जो है अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की जो जंग जारी है इस पर लम्हा बलम्हा अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।